چہرے اس میں بہت گڈو کے پیٹ کی کھال بن جاتے ہیں. مینڈک کے نیچے جو یلوش ہوتے ہیں نا اسکن, بڑی کچی کچی سی ہوتی ہے بیچاری. بالوں کے چہرے پہ ایسی اسکن آ جاتی ہے. اور یہ عام طور پر وہ چہرے ہیں جن میں لیور اور کڈنی لیور اور اسپلین, جگر اور تلی دونوں جواب دے جائیں تو یہ خاص رنگت آتی ہے جو مینڈک کے پیٹ کی اندر کی کھال کی رنگت ہے. اور پیٹ تھوڑا سا بلجاؤ کر جاتا ہے اور اکثر پھر یہ تلی بڑھ کر سولیڈیفائی ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں چہرہ دیکھ کر اندازہ لگانا یہ ایک بہت ہی اہم فن ہے جو ہومیوپیتھ کو آنا چاہیے. چہرے کی زردی کچھ اس کا بھی پتہ دیتی ہے, جگر کی طرف دھیان جانا چاہیے. کچھ یہ انیمیا کا پتہ دیتی ہے, انیمیا ہو رہا ہے گہرا. انیمیا میں جگر بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے لیکن کڈنیز بھی اس میں ذمہ دار ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ سل بالکل اسی قسم کی پیلر پیدا کر دیتی ہے. اگر لنگس کھائے گئے ہوں تو اس کے ایسے مریض کا چہرہ بھی ایسے آنا کہ وہ جگر تلی ویسے ٹھیک ہیں اس کے, مگر ایسا چہرہ بن جاتا ہے. تو ہر پیلر, ہر چہرے کی رنگت اور اس کا جو خون کی آمیزش کس حد تک اس میں ہے, اس کے ذریعے بھی آپ بہت سی دوائیں پہچان سکتے ہیں. اور اگر روزمرہ ایسے مریضوں کا تجربہ ہونا شروع ہو جائے تو بسا اوقات مریض سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا. مجھے وقت جدید میں جب میرے پاس 100 مریض آیا کرتے تھے اس وقت یہ ہو گیا تھا ملکہ اللہ کے فضل کے ساتھ کہ کئی مریض ایسے تھے آ کے بیٹھے ہیں, ان کو میں نے دوائی تجویز کر دی, وہ ٹھیک نکلی. کیونکہ ہر مرض ایک شخصیت پیدا کر دیتی ہے. ایک دمے کا مرض ہے وہ ایک شخصیت بناتی ہے جس میں کھوکھلی سی چھاتی, کونے اوپر اٹھے ہوئے, اندر سے کھلکل کرتی. وہ مریض آ کے بیٹھے گا آپ کم سمجھ آئیں گے. مینٹل کیس ہو تو اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے. ہائی بلڈ پریشر کی الگ شخصیت ہے, لو بلڈ پریشر کی الگ. بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے فرق کرنا کیونکہ دونوں کی علامتیں بعض دفعہ ایک ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. مگر آپ کو مریض کی پہچان چہرے سے, اس کی اداؤں سے, اس کی جسم کی ساخت سے ہونی چاہیے. اگر یہ ہو تو مرض کی پہچان اور دوا کی پہچان آسان ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ تو اس سلسلے میں اس کی سنکن پیلر چہرہ جو ہے اس کے اندر وہی زردی اور یہ رنگت جو ہے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس میں زیادہ تر انیمک ہونے کے نتیجے میں اور لنگز کی انوالومنٹ سے پیدا ہوتی ہے, کالی سلف میں. اور سل میں بھی کام آنے والی دوا ہے یہ, اس لیے یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ایسا مریض جس کی ایسی رنگت ہو اس کو آپ گہری دوائیں دیں. اور لیکن ایک اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو امراض ہیں سیل ٹائپ کی یہ لمبی, اس میں یہ دوا بعض دفعہ 6 مہینے مسلسل دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ کمپلیٹلی کیور کر دیتی ہے. آہستہ اثر دکھاتی ہے مگر آخری مراحل تیز کرتی ہے. یہ بہت سی اور پرانی دواؤں میں نے دیکھا ہے. بعض لوگ جلدی ہمت چھوڑ دیتے ہیں اور دوا بدل دیتے ہیں اور بعض انتظار کرتے ہیں تو وہ دوا کچھ عرصے کے بعد اچانک لگتا ہے اس نے فوری اثر دکھانا شروع کیا ہے اور اثر کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ سیلولر ٹیشوز جو ہیں اندر, ان کے اندر تبدیلیاں فوری طور پر نہیں ہو سکتی. بہت گہرے محرکات ہیں جو جسم کے اندر مدفون ہیں, ہمیں پتہ نہیں ان کا. اگر دوا ہم مزاج ہوگی تو ان کے اندر پہلے صحت کے آثار ہوں گے, پھر وہ پیغام آگے جائیں گے, نیا ہیلتھی سیلولر ٹیشو بننا شروع ہو جائے گا, وہ بگڑے ہوئے مزاج ڈیفینس سسٹم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو جب تک یہ ہوتا ہے اس وقت انسان سمجھتا کچھ بھی نہیں ہوا, اور جب ہونے تیار ہو جائے تو دیکھتے دیکھتے ساری سیٹنگ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ ان دواؤں میں سے ہے جس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے بس. لیکن ایک وارننگ میں آپ کو دے دیتا ہوں, بعض ہومیوپیتھ اس طرح لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ کھائی چلو دوائی وقت لیتی ہے. اب غلط دوائی بھی وقت لیتی ہے اور صحیح دوائی بھی لیتی ہے.
کیا پتہ کہ آپ غلط دوائی کے وقت لے رہے ہیں، اور بہت خطرناک بات ہے. اس لیے یہ اصول یاد رکھیں، ایکیوٹ بیماریوں میں ہرگز یہ بہانہ نہ بنائیں اپنے نفس کے لیے کہ وقت دوائی وقت لیتی ہے. ایکیوٹ بیماریوں وقت ہی نہیں لیتی، تو وقت لیتی ہے کا مطلب ہے کہ مریض مر جائے. ایسی دوائیں ہیں جو ایکیوٹ بیماریوں میں جو فوراً آتی یا مریض کو لے جاتی ہے، خود دفع ہو جاتی ہیں، ان میں تیزی سے اثر دکھانے والی ہیں. آنن فانن جس طرح بیماری آئی تھی اسی طرح بیماری کو دور کر دیتی ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کرونک ڈیزیز ہیں، جو بعض دفعہ 10-15 سال تک جسم کا حصہ بنی رہتی ہیں. ان میں 6 مہینے کا انتظار کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز قطعی ہے، ایسے انتظار سے پہلے اس انتظار کی امید لگانے والی علامتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی علامت اس میں اس کی بھوک اور پیاس کی روزمرہ کی عادتیں ہیں. ایک شخص جو ایسی بیماری میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو کھانے پینے ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، بیزاری سی ہو جاتی ہے، نہ پیاس کا مزہ ہے نہ بھوک کا مزہ. اگر کوئی دوا ایسے مریض میں کام شروع کر دے، ہاں آہستہ کرنے والی ہو، تو چند دن کے اندر اندر ایک بات تو مریض ضرور محسوس کرے گا کہ مجھے پانی کا مزہ آنے لگ گیا ہے، مجھے طلب ہونی شروع ہو گئی چائے کی جو ہٹ گئی تھی. تو یہ وہ علامتیں ہیں جو سب سے پہلے فوت کرتی ہیں، اور انہیں کے ذریعے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ دوا ٹھیک ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے ایک دوا دیتے چلے جانا کہ آپ 6 مہینے انتظار کریں، 3-6 مہینے کے اندر مریض سے ماری جائے، اور آپ نے صرف 3 ٹرائل کیے ہوں گے. تو یہ تمام باتیں، ان کی باریکیاں سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کسی کی جان سے نہ کھیلیں.